آج صرف اتنی ہے کہ ہم چھوٹی چھوٹی تکلیفوں سے بلبلا اٹھتے ہیں اور ہم صبر کی طرف نہیں دیکھتے. ہمیں حالات آج ہلا دیے جائیں گے, جھنجھوڑ دیے جائیں گے. قرآن پاک میں رب تعالیٰ فرماتا ہے ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب. میرا رب فرماتا ہے کیا تم یہ سوچ کر بیٹھے ہو کہ ایسی ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے اور پہلے والوں کو جس طرح تکلیفیں آئیں تمہیں نہیں آئیں گی؟ ان کو ہلا دیا گیا تھا, یہاں تک کہ رسول نے بھی اور ان کے ساتھ ایمان والوں نے بھی یہ کہہ دیا, یہ کہنے لگ گئے اللہ کی مدد کب آئے گی؟ آگاہ ہو جاؤ, اللہ کی مدد بہت قریب ہے. قرآن کی آیت ہے. تم اگر یہ گمان کر کے بیٹھے ہو کہ یوں ہی جنت میں چلے جائیں, ہاں یوں ہی ہم ساری منزلیں طے کر لیں گے, جس کا جتنا ایمان ہوگا اتنا وہ آزمایا جائے گا, اتنے امتحانات سے گزارا جائے گا. آج اے نوجوانوں تمہارے امتحان کا وقت قریب آنے والا ہے. تمہیں کیا کرنا چاہیے؟ کیا کرنا چاہیے؟ امتحان دینے کے لیے تیار رہنا چاہیے, ورنہ ہواؤں کی کیڑے مت بننا. آج ہوا ان کی چل رہی ہے تو ان کی جے جے کریں گے, کل ان کی چل رہی ہے ان کی جے جے کریں گے. ایمان والوں کی یہ معیار نہیں ہے. جو ایمان والا ہے وہ ہر آندھی میں پھٹا رہتا ہے, جمع رہتا ہے. خالد بن ولید کو یاد کرو, ایک لشکر لے کر کے وہ ایک علاقے میں گئے تھے. توجہ ہے نوجوانوں, میں دیکھ رہا ہوں بہت سارے کھڑے ہوئے ہیں اور بیٹھے ہوئے بھی ہیں. جو جیسا ہے وہیں جمع رہے گا, کیونکہ یہ محفل رسول ہے, محفل رسول ہے. ظاہر سی بات ہے کھڑے ہونے والے وہ بھی اتنا ثواب حاصل کریں گے, بیٹھے ہوئے بھی. لیکن قرآن کہتا ہے لا یستوی القاعدون, یعنی بیٹھے ہوئے لوگ کھڑے ہوئے لوگوں کے برابر نہیں ہوتے. خیر بات یہ ہے کہ آپ اپنا ذہن اس طرف رکھیں. خالد بن ولید اس عظیم مجاہد کی بات کر رہا ہوں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایک لشکر لے کر, نوجوانوں کا لشکر تھا, ایک عیسائی قلعے کا محاصرہ کر دیا. اور قلعے کا محاصرہ کرنے کے بعد اندر سخت لوگ تھے, مقابلہ کر رہے تھے, لیکن قلعہ فتح نہیں. اب اندر والوں نے یہ مشورہ کر لیا, جو بڑا راہب تھا, پادری تھا, کہا یہ خالد بن ولید ہے, اس سے لڑنا آسان نہیں ہے. یہ جہاں جاتا ہے پتہ کہ جھنڈے گاڑ کر آتا ہے. اس نے جو گرو گھنٹال تھا سب کو جمع کیا اور کہا میں ایک طریقہ ڈھونڈا ہوں, اس کے ذریعے سے ان کے اوپر ہم کامیابی حاصل کر لیں گے. سب نے کہا ہم اتفاق کرتے ہیں. کہا کیا طریقہ ہے؟ گرو نے کہا پڑھ لیجیے ایک بات, اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم. مجھے پتا ہے مفتی صاحب, میں یہ آپ کو بتا دوں, ہر جلسے میں یہ حال ہم دیکھتے ہیں. وجہ یہ ہے کہ ہم کرسی پہ بیٹھے رہتے, کچھ لوگوں کو نظر نہیں آتے, وہ ہنگامہ کرتے رہتے, ادھر سے نہیں دکھ رہے ادھر سے نہیں دکھ رہے, اور آس پاس جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کو وہ اڑچن سمجھتے ہیں کہ یہ بیچ میں حائل ہو گئے. لیکن میں اتنی بات کہتا ہوں, الحمدللہ ہماری وہ قوم ہے, مجھ جیسے ایک نکمے کو, میں ایک غلام اور خادم ہوں, مجھے دیکھنے کے لیے وہ بیچ میں کسی کو برداشت نہیں کر پاتے, تو یہ اپنے رسول اور اپنے درمیان کسی اور کو کیوں برداشت کر سکتے ہیں؟ ہم غلاموں کے لیے ان کے جذبات ہیں تو رسول کے لیے جذبات اور ہیں. الحمدللہ وہ عشق ابھی سلامت ہے, اسی لیے تو ہم گھوم رہے ہیں. اگر مرے ہوتے تو مردوں کو کون خطاب کرتا؟ زندگی ابھی باقی ہے اور ہمیں امید بھی باقی ہے, امید باقی ہے. خرافات آ گئی ہیں مجھے پتا ہے, غلط کام بہت آ گئے ہمارے محلے میں. مجھے صبح سے بتایا گیا بہت سارے, یہ ایک محلے کا المیہ نہیں ہے, ہم جہاں جا رہے ہیں شہروں کے شہر نشے میں تباہ ہیں, برباد ہیں. لیکن ساتھ میں مجھے اس بات کا یقین ہے حضور کی یہ امت گنہگار تو ہو گئی ہے لیکن غدار نہیں ہے. حضور کی غدار نہیں ہے. آج بھی اگر ان سے کہہ دو, چاہے وہ کسی بھی طرح کا عمل رکھتا ہو,
حضور کی عزت کی بات آئی تو اپنی گردن لے کر حاضر ہونے کو تیار ہے یا نہیں میری اس بات پر؟ سنو، خالد بن ولید جب قلعے کا محاصرہ کر چکے ہیں، عیسائی پادری نے اپنے سارے ساتھیوں سے کہا ہم ان کو 3 دن کا ٹائم دیتے ہیں کہ ہم ان کو صلح کرنے کی بات کریں گے، لیکن میری ایک شرط ہوگی، یہ اپنے نوجوان ساتھیوں کو لے کر بازار سے گزرتے ہوئے آ جائے، اگر صحیح سلامت ان کے سارے فوجی آ گئے ہم قلعے کی چابیاں دے دیں گے۔ سارے عیسائیوں نے پوچھا کیا کرنا کیا چاہتے ہو؟ اس پادری نے کہا ملک کی مشہور خوبصورت لڑکیوں کو اور زر و جواہرات کو میں راستے پر بچھا دوں گا، ننگی لڑکیوں کو کھڑا کر رکھوں گا، جب خالد بن ولید کی فوج یہاں سے گزرے گی، نوجوان ہے، نفس بھڑکتا ہے، اور اس طرح سے ایک نوجوان کو خریدنے کے لیے 2 ہی چیزیں ہوتی ہیں، ایک عورت ہے، دوسری دولت ہے، اور نوجوان اس میں پھسل جاتا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ جب یہ دونوں چیزیں سجا کر رکھ دی جائیں، خالد بن ولید کے یہ لشکری ٹوٹ پڑیں گے عورتوں پر اور دولت پر، ہم آسانی سے ان پر قابض ہو جائیں گے۔ سب نے واہ واہ کیا، تالیاں بجائی، اور پادری آ کر خالد بن ولید سے کہتا ہے ہم آپ سے لڑنا نہیں چاہتے، ہم آپ سے مقابلہ نہیں کرنا چاہتے، آپ 3 دن کے بعد اپنے لشکریوں کو لے کر اس بازار سے گزرتے ہوئے آ جائیے، صحیح سلامت اگر آپ پہنچ گئے تو قلعے کی چابیاں آپ کے حوالے کر دوں گا۔ توجہ، خالد بن ولید نے کہا منظور ہے، یہ شرط میں اتفاق کرتا ہوں۔ واپس آئے، اپنے ساتھیوں سے کہا جنگ نہیں کرنی ہے، لیکن ایک ہی شرط انہوں نے رکھا ہے، 3 دن کے بعد اس بازار سے گزر کر ہمیں جانا ہے، لیکن کوئی نہ کوئی حربہ تو ہوگا، کوئی نہ کوئی سازش تو ہوگی، ہر چیز کے لیے تیار رہنا۔ خالد بن ولید اپنے ان نوجوان لشکریوں سے کہہ رہے تھے اے نوجوانوں، توجہ سے سننا اس بات کو، آج بھی دنیا کے سارے حربوں پر عمل کر رہی ہے ہمارے ساتھ، ہمارے نوجوانوں کے ساتھ۔ خالد بن ولید کے 3 دن گزر گئے، عیسائیوں نے اپنی تیاریاں خوب کر لی، بازار میں اوریاں لباس میں، آدھے لباس میں ننگی لڑکیوں کو کھڑا کیا، زر و جواہرات دولت کے انبار بچھا دیے۔ جب خالد بن ولید کے سپاہی میدان میں گزرتے ہوئے اس بازار میں آتے ہیں، پہلا قدم رکھا تھا، نظریں پڑ گئی، خالد بن ولید رک گئے، پلٹ گئے، اپنے لشکریوں سے کہا وہی آج میں تم سے کہہ رہا ہوں، انہوں نے کہا تھا اے نوجوانوں، اے رسول اللہ کے شہدائیوں، تمہاری امتحان کا دن ہے، آج تمہارے امتحان کا دن ہے، اگر تمہارا قدم پھسل گیا صبح قیامت تک تم پر لعنتوں کی پھٹکار ہوگی، اور اگر جمع رہا صبح قیامت تک اللہ کی رحمت کے پھول برسائے جائیں گے۔ نوجوانوں نے پوچھا کرنا کیا ہے ہمیں، آج کون سے امتحان میں کامیاب ہونے کا طریقہ کیا ہے اس امتحان میں؟ خالد بن ولید نے کہا کچھ نہ کرنا، بس اپنے رسول کی سنت پر عمل کرنا۔ کہا ہم تو کرتے ہیں، یہاں کیا کرنا ہے؟ خالد بن ولید کہتے ہیں میں نے میرے مصطفیٰ کریم کو دیکھا ہے، جب رسول اللہ مدینے کے بازار سے گزرتے تھے اپنی نظریں نیچی کر کے جاتے تھے، آج تم بازار سے جا رہے ہو، بس اس سنت پر عمل کر لو، اپنی حیا کی نظریں جھکا کر چلنا، پھر اس کے بعد اللہ مالک ہے۔ خالد بن ولید کے جوش اور ولولے سے بھری ہوئی یہ تقریر ایسی اثر کر گئی، وہ نوجوان 1-2 نہیں تھے، سینکڑوں کی تعداد میں تھے، سر جھکائے بازار سے ایسے چل رہے ہیں، تاریخ نگار کہتے ہیں وہ اس طرح سے چل رہے تھے کہ ان کے سروں پر انڈا بھی رکھ دیا جاتا تو نہیں گرتا، نہ ادھر ہلائے نہ ادھر ہلائے، نہ ادھر دیکھے نہ ادھر دیکھے، اور برابر اپنی نظریں زمین پر جھکائے ہوئے تیزی سے چلتے ہوئے اس قلعے کے پھاٹک تک پہنچ گئے۔ وہاں وہ پادری صاحب انتظار میں تھے، بھٹک گئے ہوں گے، عورتوں سے پھر گئے ہوں گے، دولت جمع کر رہے ہوں گے، مگر یہ دیوانے ٹھکراتے ہوئے ہر دولت اور اوریانیت کو اس قلعے کے پھاٹک تک پہنچ گئے۔ پادری سامنے آیا، قلعے کی چابیاں وعدے کے مطابق خالد بن ولید کی گود میں ڈال دیا اور کہا ایک بات بتاؤ اے خالد، ایک بات تو بتاؤ، یہ جو تم نے جماعت، یہ جو تم نے لشکر جمع کیا ہے سپاہیوں کا، یہ انسان ہیں یا فرشتے ہیں؟ ان کے دل ہے یا نہیں؟ ان کی خواہشات ہے یا نہیں؟ ان کے جسموں میں نفس ہے یا نہیں؟ ہم نے ملک کی سب سے خوبصورت ترین عورتوں کو کھڑا کر دیا تھا، دولت کو بچھا دیا تھا، ان میں سے ایک بھی اس کی طرف توجہ نہیں کیا۔ خالد بن ولید مسکرا کر جو جواب دیتے ہیں وہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ کیا جواب دیتے ہیں؟ فرماتے نادان،
اے عیسائی، ان آنکھوں کو تو خریدنے کی کوشش کر رہا تھا جن آنکھوں میں پہلے سے جمال مصطفیٰ بسا ہوا ہے۔ یہ جو لوگ لائٹ کے قریب ہیں ان سے گزارش ہے کہ آپ ہٹ جائیں۔ کرنٹ میرے عزیزوں، یہ جواب تھا ان آنکھوں کو دنیا کا حسن کیا دھوکہ دے سکتا ہے جن آنکھوں میں پہلے سے جمال مصطفیٰ بسا ہوا۔ اور تاریخ نے بار بار یہ گمراہ کرنے کی کوششیں کی، ایک بار نہیں، دو بار نہیں۔ کلیوبی میں ایک حکایت ہے، حضرت شہاب الدین کلیوبی نے لکھا ہے، 3 بھائی ایک عیسائی بادشاہ کی قید میں آ گئے تھے، تینوں سگے بھائی تھے اور جوان بھی تھے۔ جوان زیادہ ہے اس لیے خطاب کر رہا ہوں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بوڑھوں کے لیے کوئی نصیحتیں نہیں، انسان ہے، نفس ہے تو سب کے لیے، سب کے لیے۔ 3 جوان قید میں آ گئے، بادشاہ نے ان کو آفر دیا کہ میرے دین میں آ جاؤ، میں سپاہی بنا لوں گا، وزیر بنا لوں گا، مگر وہ رسول اللہ کے غلام تھے، میرے آقا کے شہدائی تھے۔ کہا اتنی آسانی میں تو ہم دین نہیں بیچ سکتے۔ توجہ ہے نوجوانوں، یہ سب تمہارے ساتھ ہو رہا ہے۔ دولت تمہیں دکھا کر، حسن تمہیں دکھا کر اگر دنیا خرید سکتی ہے تو لعنت ہے ایسے تمہاری زندگی پر، دکھ ہے۔ پھر وہ کیسا ایمان والا ہے، کیسا مسلمان ہے جس نے اپنے نبی کی محبت کو ہلکی چیز میں بیچ دیا؟ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ الا لا ایمان لمن لا محبت له، اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے اس کا ایمان ہی نہیں جس کے دل میں میرے آقا کی محبت نہیں۔ کیا بات ہے، اگر محبت ہے تو سودا نہیں کرو گے۔ 3 بھائی ایک بادشاہ کی قید میں آ گئے اور ان کو آفر دیا گیا، دین بدل لو، ہمارے دین میں آ جاؤ، چھوڑ دیں گے۔ سخت تھے، جمے ہوئے تھے، ڈٹے ہوئے تھے، کہا نہیں۔ کہا جلاد کو بلاؤ، کوڑے مارو، کہا تیار ہیں ہم۔ اتنے نہیں، بادشاہ اتنے غصے میں تھا، جلاد کو بلایا اور کہا ایک کڑھائی لاؤ، تیل ڈالو اور کھولاؤ۔ تیل ڈال کر کے کھولایا گیا۔ جب تیل کھولنے لگا، ان تینوں میں سے بڑے بھائی کو اٹھا کر تیل میں ڈال دیا، چلتے ہوئے تیل کے اندر۔ جب اس نوجوان کو ڈالا گیا تو فوراً دم زدن میں روح نکل گئی، شہید ہو گئی۔ 2 بھائی دیکھ رہے ہیں، اپنے بڑے بھائی کی موت دیکھ رہے ہیں۔ یہ حالات آ گئے، یہ باتیں یاد رکھنا۔ تھوڑی دیر کے بعد بادشاہ نے دوسرے سے کہا اب بتاؤ تمہارا کیا ارادہ ہے؟ دوسرے نے کہا اب تو اور بھی تم نے سخت کر دیا امتحان، ہم تو اپنے نبی کو دھوکہ نہیں دے سکتے اور نہ ہی میرے شہید بھائی کو۔ بادشاہ نے دوسرے کو اٹھایا، تیل میں ڈال دیا، کھولتے ہوئے تیل میں ڈال دیا، 2 شہید ہوئے۔ تیسرا جو تھا وہ 22 سال 25 سال کے بیچ کا تھا۔ یہ بھری جوانی ہے، انگارہ ہوتا ہے، ہر نوجوان کو یہ لگتا ہے کہ یہ دن ہمارے عیش کے ہیں۔ دنیا میں جہاں چمکتی ہوئی چیز کو دیکھتا ہے دل دے بیٹھتا ہے، ماں باپ سے بھاگ جاتا ہے، گھر بار کو چھوڑ دیتا ہے، اس کو ہر اچھی چیز بری لگنے لگ جاتی ہے۔ یہ عمر بڑی خطرناک منزل پہ آ جاتی ہے۔ اے نوجوانوں، جو اس عمر میں بچ گیا انشاءاللہ وہ آگے بھی بچ جائے گا، آگے بھی بچ جائے گا۔ 22 سال کا کھڑیل جوان ہے جس کے سامنے اس کے 2 بھائیوں کو کھولتے ہوئے تیل میں ڈالا گیا، اس کی کیفیت کیا ہونا چاہیے؟ اب پوچھا گیا تمہارا کیا ارادہ ہے؟ کہا اس طرح تم 100 بار بھی تیل میں ڈالو گے تو میں یہی کہوں گا میرا رسول محمد ہے، سبحان اللہ، صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، میں یہی کہوں گا۔ بادشاہ اتنے غصے میں تھا، کہا کہ اس کو چیر دو، اس کو کاٹ دو۔ وزیر تھا بادشاہ کا چالاک، اس نے کہا اس کو قتل کر دینے، مار دینے سے کچھ ہوگا نہیں، مجھے 1 مہینے کا ٹائم دے، اس کو چینج کر کے لے کے آؤں گا، اگر نہیں لایا تو میری زندگی داؤ پہ لگ جائے۔ بادشاہ نے کہا لے جاؤ، 1 مہینے کا ٹائم ہے، اس کو بدل کر کے لاؤ۔ وجہ یہ تھی کہ اس وزیر کے گھر میں بڑی خوبصورت لڑکی تھی جس کے رشتے کے لیے بڑے بڑے بادشاہوں کے شہزادوں کے پیغامات آتے تھے۔
وزیر ایسا تھا کہ اس ایک نوجوان پر اپنی پوری محنت صرف کرنا چاہتا تھا. گھر لایا, کمرے میں رکھا, اچھی غذائیں دی, کہا میں تجھے مارنا نہیں چاہتا, کچھ نہیں, تو اپنی زندگی میں مست رہے. اس نوجوان نے کہا ٹھیک ہے. اس کے بعد اپنی بیٹی کو لگا دیا, اے بیٹی تیرے پاس تیرے باپ کو بچانے کے لیے ایک ہی کام ہے, اس جوان کا دل جیت کر کے لیا, بادشاہ سے جو چاہے تجھے دلا دوں گا. اس لڑکی نے کہا یہ تو چٹکی کا کام ہے میرا. جس کے پاس حسن ہوتا ہے اسے ایسا لگتا ہے ہر کسی کو اپنے دامے فریب میں پھنسائے گی. اتنا آسان نہیں ہے, ہر کوئی لٹو نہیں ہوتا. رات کو جب یہ لڑکی آتی, نوجوان مسلح بچھاتا سجدے میں چلا جاتا, اور وہ کھڑی رہتی بیٹھی رہتی, کھڑی ہوتی بیٹھی ہوتی, رات گزر جاتی, وہ اونگ اونگ کر چلے جاتی. کتنے دن ہو گئے, روزانہ وہ بات تک نہیں کرتا, سر تک نہیں اٹھاتا, اس کا سجدہ لمبا ہی ہوتا چلا جائے. جب وہ چلی جائے سجدے سے اٹھ جائے. مہینہ گزرنے کو آیا, تنگ آ گئی, کہا اس جوان کو اے نوجوان, اے پتھر دل کے لڑکے, ذرا اٹھ کر ایک بار مجھے دیکھ تو لے. میرے حسن کو دیکھنے کے لیے بادشاہوں کے شہزادے بے چین رہتے, بڑی بڑی جگہوں سے میرے نکاح کے پیغامات آتے, مگر میرے باپ کی عزت کی سلامتی کے لیے میں تیرے ساتھ لگی ہوں. کیا بات ہے, تجھے غرور کتنا ہے, مجھے دیکھتا کیوں نہیں؟ نوجوان نے سر اٹھائے بغیر کہا بس تو اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکتی, واپس چلی جا, اس لیے کہ ان آنکھوں میں ایک ہی حسن بس رہا ہے, وہ آمینہ کے لال کا حسن ہے. کیا بات ہے, نعرہ تکبیر, بس وہ ایک حسن بسا ہوا ہے, اور اس حسن کو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا. سبحان اللہ. وہ خاتون کے دل میں, اس لڑکی کے دل میں ایسی ہیبت طاری ہو گئی, ایسی ہیبت طاری ہو گئی, کپ کپانے لگ گئی اور کھڑی ہو کر کہنے لگی میں دل سے گواہی دیتی ہوں کہ تو بھی سچا ہے, تیرا دین بھی سچا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اٹھ جا, مجھے آزاد کر اس تمام واہیات زندگی سے, میں تیرے ساتھ آنے کو تیار ہوں, تیرے دین میں بھی اور تیرے نکاح میں بھی. نوجوان کھڑا ہوا, کہا کہ یہ ایمان لائی ہوئی. اس خاتون نے کہا میں تیری بیڑیاں کھولتی ہوں, میں یہاں سے جانے کا راستہ فراہم کرتی ہوں. دنیا جس کو پھنسانے کے چکر میں تھی, اکثر یہ دیکھا گیا ہے وہ خود اپنی گردن مصطفیٰ کے قدموں میں دینے کو تیار. کیا بات ہے, شرط اتنی ہے کہ محمد سے وفا تمہیں, تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کہ اللہ و قلم تیرے ہیں, سبحان اللہ. سب تمہارا ہو سکتا ہے, سب تمہارا ہوگا. بس زندہ باد, مرحبا. میرے عزیزوں, اب سنو آگے کی بات. کلیو بھی فرماتے ہیں ان جوانوں کی حکایت کیوں سنا رہا ہوں, یہ آنے والے حالات ہیں, آنے والے حالات ہیں. کہتے ہیں رات کی تنہائی میں اس خاتون نے اس نوجوان کی بیڑیاں کھول دی, حجرے کا دروازہ کھول دیا اور اس کو لے کر کے نکل گئی. کہا راستہ میں بتاتی ہوں, سلطنت کی سرحدیں میں عبور کراتی ہوں, پھر تیری مرضی, اگر مجھے ساتھ رکھنا ہے تو لے چل اپنے دیار میں, یا پھر چھوڑنا ہے تو چھوڑ دے. اس نوجوان نے کہا کہ ٹھیک ہے ساتھ چلو. رات کے وقت یہ دونوں تنہا ساتھ چل رہے تھے. یہ بھاگے ہوئے لوگ نہیں ہیں, یہ ایمان پر استقامت والے لوگ, سبحان, کے حسن پر فدا ہونے والے لوگ نہیں. رات کے وقت جب چل رہے تھے, آدھی رات گزری ہوئی تھی, اچانک گھوڑوں کے دوڑنے کی آواز آئی. بہت اہم بات کر رہا ہوں, گھوڑوں کے ٹاپ کی آوازیں آنے لگ گئی. اب یہ دونوں ڈر کر کے ایک درخت کے پیچھے چھپ گئے. انہیں لگا بادشاہ کو خبر ہو گئی, بادشاہ نے ہمیں پکڑوانے کے لیے پوری فوج بھیج دی ہے. وزیر کو بھی پتا چل گیا ہوگا. یہ ڈرے سہمے ہوئے درخت کے پیچھے چھپے ہوئے تھے کہ اب کیا ہوگا اس کے بعد. گھوڑوں کے دوڑنے کی آواز کم ہوتی گئی, کم ہوتی گئی, اور ان کے درخت کے آگے آ کر سارے گھوڑوں کی آواز رک گئی, سب رک گئے. اور یہ درخت کے باہر سر نہیں نکال رہے تھے. باہر آئی ہوئی جماعت نے ان کا نام لے کر پکارا, فلاں بن فلاں باہر آ جاؤ. یہ نوجوان کہتا ہے جب میں باہر آ کر دیکھا یہ بادشاہ کی فوج نہیں تھی, اس کے دونوں شہید بھائی پوری جماعت کے ساتھ گھوڑوں پر سوار ہیں. سبحان, جن کو بادشاہ نے کھولتے ہوئے تیل میں ڈالا تھا وہ گھوڑوں پر سوار آ رہے ہیں.
नौजवान देख करके हक्का बक्का रह गया, पूछा भाई जान आप कैसे आए, आप कैसे आए? तो उन दोनों भाइयों ने कहा, ऐ हमारे नन्हे भाई क्या तुझे पता नहीं, अल्लाह ने फरमाया वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून, जो अल्लाह की राह में मारे जाए उन्हें मुर्दा मत कहो, वो जिंदा है, तुम्हें उसका शऊर नहीं। ये सिर्फ तू हमें देख रहा है, पहचान रहा है, तुझे पता है ये जो जमात हमारे साथ आई है आम लोगों की नहीं, ये बदर खंदक के सहाबा की